السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز دوستو، میں ہوں رضوان سعید اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں، اور ان میں سے کون سے حقوق پورے کرنے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ دوستو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، یعنی نماز روزہ وغیرہ کا کوئی اہتمام نہ بھی کرے لیکن اگر اس نے صرف حقوق العباد پورے کیے ہوں تو اللہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ حقوق العباد کی ادائیگی مسلمان بھی کرتے ہیں اور کافر بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری اور ان کی ادائیگی میں ایک جوہری اور بنیادی فرق ہے۔ ہم اگر حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہیں، ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، اپنے ہمسایوں، رشتہ داروں، تعلق داروں اور دیگر انسانوں کے حقوق پورے کرتے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی لوگوں کی دیکھا دیکھی اور معاشرے کی روایات کی وجہ سے یہ حقوق پورے کرتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر یہ حقوق پورے نہیں کرتا، تو اللہ کے ہاں اسے ان حقوق کی ادائیگی کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے ایسا معاشرے کی روایات کی وجہ سے کیا ہے۔ اگر یہ روایات بدل جائیں تو یہ بھی ماں باپ کے احترام وغیرہ کی روایات بدل لے، یا یہ روایات نہ ہوتی تو یہ بھی سرے سے ان کا کوئی احترام نہ کرتا۔ دوستو، مسلمان اور کافر میں فرق یہی ہے کہ مسلمان حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ کا حکم سمجھ کر کرتا ہے۔ اب معاشرے کی روایات، قوانین اور رسوم و رواج جس قدر بھی بدل جائیں، مسلمان ہر حالت میں ماں باپ کا احترام اور دیگر انسانوں کے حقوق بدستور پورا کرنے کا پابند ہوگا۔ حالات کی تبدیلی اسے ان حقوق کی ادائیگی سے نہیں روک سکتی۔ جب حقوق العباد کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم انہیں اللہ کا حکم سمجھ کر ہر حالت میں ادا کرتے ہیں، تو پھر جس اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس کا حق سب سے پہلے ہے، باقی سب کے حقوق اس کے بعد ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ لقمان آیت نمبر 15 میں، اور اگر تیرے ماں باپ تجھ پر زور دیں کہ میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرا جن کا تجھ کو علم نہیں، تو اس کام میں تو ان کا کہنا نہ مان۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ انما الطاعۃ فی المعروف۔ جہاں خالق کی نافرمانی کرنی پڑے وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یعنی ماں باپ کے ساتھ اگر ہم حسن سلوک کرتے ہیں تو اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اگر یہ ماں باپ شرک و کفر پر مجبور کر دیں تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہ کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح دیگر مخلوق یعنی استاد، حاکم، امام، مولوی وغیرہ کے معاملے میں بھی یہی اصول ہے کہ ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ گویا حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس لحاظ سے اللہ کا حق زیادہ ہے۔ اگر کوئی حقوق العباد پورے کرتا ہے، بندوں کو ان کے حقوق کے معاملے میں راضی کرتا ہے، تو اس لیے کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو بندوں کے حقوق پورے کرنے اور انہیں راضی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے اصل اہمیت تب بھی اللہ کے حکم کو ہی حاصل ہے، اور حقوق العباد کو اللہ کے حکم اور اللہ کے حقوق پر پھر بھی کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوتی۔ جب حقوق العباد کو حقوق اللہ پر کوئی ترجیح نہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے حقوق العباد میں کوئی کمی کی اسے تو معاف نہ کیا جائے، لیکن اللہ کا حق جس نے کوئی بھی پورا نہ کیا ہو اسے معاف کر دیا جائے؟ یہ مسئلہ ہم ایک اور دلیل سے واضح کرتے ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا حق اس کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 48۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حق یعنی توحید کو نہ ماننے والے کو ناقابل بخشش قرار دیا ہے، لیکن اس کے سوا جو چاہے گناہ بخشنے کا اعلان کیا ہے۔ حقوق العباد کے متعلق ایسا اعلان کہیں بھی نہیں ملتا کہ جس نے بندوں کا فلاں حق ادا نہ کیا تو اسے نہیں بخشا جائے گا۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حقوق اللہ کی اہمیت حقوق العباد سے زیادہ ہے۔ نماز روزہ ادا نہ کرنا کسی صورت معاف نہیں، اور نہ کوئی مسلمان یہ انداز اختیار کرے کہ میں چونکہ حقوق العباد پورے کرتا ہوں، صدقہ خیرات اور رفاع عامہ کے بہت کام کرتا ہوں، اس لیے اب مجھے نماز روزہ جہاد وغیرہ کی ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے، میں حقوق اللہ پورے کیے بغیر ہی بخشا جاؤں گا۔ یہ سراسر گمراہ عقیدہ اور شیطان کے وسوسے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔